تو کہتے ہیں جی کہ پروفیسر صاحب چند مخصوص آیات جو ہیں ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں ہر جگہ پر، اور اس کے علاوہ باقی قرآن بھی ہے، اور سلسلے میں کچھ لوگوں نے ہمیں کچھ آیات بھی لکھ کے بھیجی ہے کہ ان کی وضاحت ذرا سر سے لے دیں. دو ہیں، میں آپ سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تو ایٹیچیوڈ ٹورڈز گاڈ، سنگل جو میجر ایٹیچیوڈ ٹورڈز گاڈ ہے وہ بگڑا ہوا ہے جی. اب چونکہ وہ بگڑا ہوا ہے، ایک پورے کا پورا تصور جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اور جو اللہ کی طرف انسانوں کی طرز عمل ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اس پہ ہی میری زیادہ ارتکاز بھی یہی ہے. میں لوگوں کو خدا کے رحم و کرم کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہوں، توبہ اور مغفرت کے قوانین کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں. تو لا محالہ میں اب قرآن کی آیات کو کسی دوسری آیات سے بدل نہیں سکتا، اس لیے مجھے وہی آیات بار بار کوٹ کرنی پڑتی ہیں. پھر موضوعات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ میں اب انسانوں کو اللہ کی طرف سے اور کیا دے سکتا ہوں. نہ میں اللہ کی اس حکمت عالیہ کا اتنا بڑا مفسر ہوں کہ میں جو اس نے کائنات بنا کے دی ہے، جب اس کو ایکسپلین کرنے لگتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ سائنٹیفک ہوتے جا رہے ہیں. جب میں خدا کی مغفرت بیان کرتا ہوں کہتے ہیں یہ اعمال سے فارغ کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ گو آؤٹ آف دوز، یہ نہیں ہے جیسا موضوع ہوگا ویسی میں آیات کوٹ کروں گا، اور غالباً آنے والے وقتوں میں دیکھوں گا کہ لوگ واقعی اللہ کی رحمت کے قائل ہو چکے ہیں اور اس کی مغفرت پہ یقین رکھتے ہیں، تو میں بھی موضوع میں آیات بدل دوں گا. اچھا، دو بٹ ڈفرینٹ سی آیات نکال کے بھیجی ہیں بندے نے، دو الگ الگ لوگوں نے. میں وہ چاہتا ہوں آپ اگر وضاحت کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ آئی نیڈ پروفیسر ویوز ریگارڈنگ دی فالوئنگ سورہ نمبر 4 النساء آیت نمبر 24 which apparently makes it legal for Muslim men to keep women as sex slaves. وہ مجھے آیت میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی آیت مجھے تو نہیں نظر آئی، مگر وہ میں آیت پڑھنا چاہوں. سر وہ میں بتاتا ہوں، وہ اصل میں لونڈی کے تصور میں آپ نے جو آیت کوٹ کی ہے نا کہ وہ آپ کے دائیں ہاتھ کی میرا خیال، وہ اس سینس میں جو آپ کی لاجک ہے کہ اگر وہ زمانہ اگر اسی طرح پلٹ جائے تو اگر وہ دوبارہ اگر وہ اس طرح آ جائے تو اس پہ شرع لاگو نہیں ہوگی. لونڈی سے آپ کوئی بھی، آپ نے بلکہ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ صرف آپ سیکس کیوں سوچتے ہیں، وہ کوئی بھی کام ان سے لیا جا سکتا ہے. جی اس سینس میں بات ہوئی جس میں یہ انہوں نے کوٹ کیا. مگر میرا نہیں خیال کہ یہ انہوں نے ماں مالک کا تیمانکم والی آیت کوٹ کیا ہے، تو میں نے اس کا اصول واضح کیا ہے کہ کیا کوئی چیز اگر کسی انسان کی ملکیت ہوگی تو کیا اس کے کسی قسم کے بھی تصرف سے اس کو باز رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. چونکہ یہ کوئی آزاد عورتوں کے ضمن میں نہیں ہے بلکہ غلام عورتوں کے بارے میں ہے، اور اگر وہ آپ کی ملکیت ہو جائے تو آپ اسے مارتے پیٹتے ہیں یا اس کو زندہ رکھتے ہیں یا اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اس سے جو بھی سلوک رکھتے ہیں تاکہ قانون حائل ہے اس ایکسٹریمٹی کی طرف جہاں انسانی جان کا ضیاع ہو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کوشچن کو آپ بیچ میں سے نکال دیں اور ان ملکیتوں کے بارے میں فیصلہ کریں، کیونکہ ملکیت کے عنوان میں ایک غلامہ اور دوسری چیزیں برابر ہو جاتی ہیں. تو کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ انسان اپنی پرسنل ملکیت کے بارے میں کسی سے دوسرا مشورہ کرے؟ لیٹس سے کہ اگر آپ کے 10,000 روپے ہیں اور اگر آپ 10,000 روپے کو ایک دن میں خرچنا چاہیں یا 10 دن میں خرچنا چاہیں تو کیا کوئی قانون ایسا ہوگا جو آپ کو منع کرے گا کہ نہیں میاں یہ پیسے تم نہیں خرچ سکتے؟ جو ملکیت کے اپنے احساس کا تصرف ہے وہ ہر انسان کے پاس ہے. فرض کرو انہی 10,000 روپے کی آپ نے ایک لانڈری خرید لی ہے تو پھر آپ کو کون منع کرے گا؟ تو یہ جو ہے آپ کو پرانے زمانے سے قدر آئی جائے، غلامی جو آئی تھی یا غلامی ایک سزا کے طور پہ آئی تھی ان مغرور قوموں کے لیے کہ جنہوں نے خدا کے قوانین سے انحراف کیا. اور اللہ نے قرآن میں بار بار کہا کہ ہم نے فرعون مصر کو جو بنو اسرائیل کو سزا دی ہوئی تھی انہوں نے، اور بنو اسرائیل کی سزا کی اصل وجہ خدا کے احکام سے پلٹ جانا تھی اور اس کے عوض خدا نے انہیں سخت گیر قوم کے ہاتھ میں دے دیا. تو وہاں اگر آپ غور کریں تو قرآن 2 لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا.
اب جو زندہ چھوڑنے کا جو زندہ رکھا جاتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے. اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان کا پورا تصرف تھا ان عورتوں پر، وہ جیسے چاہے تھے ان کو استعمال کرتے تھے. اور یہ چیز جو ہے بنو اسرائیل کے لیے انتہائی ذلت اور پشیمانی کا باعث تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ہمیں خدا نے اس قہر میں اس لیے ڈالا کہ ہم نے خدا سے انکار کیا، ہم نے اس کی کتابوں کی تحریف کی، ہم نے اس کے انبیاء کو قتل کیا، اور یہ سزا جواب میں سنائی. تو میرے بھائی کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ جو ہے ایک ٹپیکل موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ لونڈی اور غلام کا جو تصور ہے وہ ملکیت کا تصور ہے. وہ آپ کے احکام کے مطابق آپ چاہیں تو وہ رات کھڑا رکھنے کی اس کو سزا دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے آپ اپنے کم خواب کے بستر میں لٹا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن یو. اٹس لائک یو سی keeping money in the pocket or in a locker or you see throwing it in the gutters. It's one and the same. جہاں ملکیت ہے وہاں اس قسم کی بندشیں نہیں ہوتی، اور لوگ ایک آسپیکٹ اب لونڈی کا اٹھا کے اس پہ خام خواہ سوال کرنے کے اس سے سیکشول فرسٹریشن یا سیکشول جیسے کہتے ہیں لارسینی ثابت کرتے ہیں، which is not correct. آپ کو اوور آل اس کا سٹیٹس دیکھنے کی کیا ہے.